اور وہی منات و معیار ہے، اور بغیر شریعت کے طریقت قبول نہیں ہے۔ علم کی تحریک کے مخالفین صوفیہ طریقت اور شریعت کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر بڑا ظلم کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کا طریقت سے یقین اٹھ گیا ہے، بلکہ وہ اہل طریقت کو عجیب مخلوق سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف جعلی اہل طریقت نے اس سلسلے کو اپنا کاروبار بنا کر اس مقدس اور مطہر راستے کو بدنام کیا، جس سے لوگوں کا اس سے یقین اٹھا۔ لیکن سیدھی سی بات ہے کہ اگر کمبل میں پسو پڑ جائیں تو کمبل تو نہیں جلایا کرتے، جھاڑ کے پسوؤں کو ہٹایا کرتے ہیں اور کمبل کو صاف کیا کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم طریقت کا انکار ہی کر دیں، اگرچہ کچھ لوگوں نے طریقت کے نام سے طریقت میں بہت ساری چیزیں شامل کر لی ہیں جن کا طریقت اور تصوف سے کوئی دور کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، لیس التصوف رسوما ولا علوما، تصوف چند رسموں اور چند علموں کا نام نہیں ہے، یہ تو من کی ستھرائی کا نام ہے، یہ تو نفس کو تہذیب سکھانے کا نام ہے، یہ تو اندر کو پاکیزہ کرنے کا نام ہے۔ تو اس وجہ سے انکار کر دیا جائے تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، بلکہ جو متصوفین ہیں یعنی جعلی متصوفین، ان سے ناتا توڑا جائے اور ان کو بے نقاب کر کے تصوف کی اصل روح کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اور میں نے پچھلے ایک درس قرآن میں آپ کے سامنے حدیث جبریل، جس کو حدیث احسان بھی کہتے ہیں، آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور علیہ السلام سے جب جبریل امین نے کہا کہ احسان کیا ہے تو فرمایا اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ اسلام کا یہ مرتبہ احسان ہی طریقت کہلاتا ہے، تو اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ حضور کے افعال کا نام ہے، تو افعال رسول سے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے مثال سے اس کو یوں بھی سمجھایا، باقاعدہ اپنی عنوان سے ایک رسالہ لکھا، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اس کی مثال یوں لے لیں کہ شریعت نور الہی ہے جو ایک فانوس میں ہے، اور طریقت اس کی روشنی کو بڑھا دینا ہے، جو وہ روشنی آئی ہے اس کو دور دور تک پہنچانے کا اہتمام کرنا، یہ طریقت ہے۔ سادے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ جو احکام جن پہ ہم عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال، ان کو روح کی گہرائی تک لے جانا اور دل کی ایک ایک پرت میں ان کو سجا لینا، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ طریقت اور شریعت یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے دم سے خلوص کے جہاں میں روشنی ہے، اور انسان بالخصوص جو اہل طریقت ہیں وہ اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو پھونک پھونک کے رکھتے ہیں، اور اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے وہ شب و روز کوشاں رہتے ہیں۔ راہ طریقت کے مسافر کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے جو شخص راہبری کرتا ہے اس کو طریقت کی زبان میں مرشد کہتے ہیں۔ مرشد کا معنی راہ دکھلانے والا، ارشاد کرنے والا، اور جو اس راستے پہ چلنے والا ہے اسے سالک کہا جاتا ہے۔ سالک اور مرشد، مسترشد اور مرشد، یہ اس راستے پہ چلنے کا جو عہد کرتے ہیں اس عہد کو بیعت کہا جاتا ہے۔ بیعت عربی میں بک جانے کو کہتے ہیں۔ مرید اپنے شیخ کے ہاتھ پہ بک جاتا ہے،
اور پھر شیخ جو بتلاتا چلا جاتا ہے، مرید اس راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ منزل آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیتی ہے. اور بیعت کے حوالے سے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ بعد میں گھڑی ہوئی کوئی بات ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی ہے. صرف بیعت اسلام نہیں ہے، بیعت اسلام کے بعد بھی حضور نے بیعتیں لی ہیں. بخاری کتاب الایمان کے اندر حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں بھی شریک ہوئے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہم سے بیعت لی اس حال میں کہ حضور کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور نے فرمایا آؤ میرے سے بیعت کرو، اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. تو یہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وسیلے سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ بڑی بے ڈھنگی سی بات کسی نے کی. اللہ تعالیٰ وسیلہ نہیں، وہ مقصود ہے. وہ مقصود ہے. وسیلہ تو وہ ہوتا ہے جو منزل تک پہنچاتا ہے، تو وہ تو خود منزل ہے. مومن کی منزل اللہ ہے، وہ اس کی رضا جوئی کے لیے شب و روز گزارتا ہے. اس کا قرب اس کی زندگی کا مقصد اولی ہے، تو وہ وسیلہ نہیں، وہ مقصود ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہیں، اچھے اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو. یہ بات معقول محسوس ہوتی ہے. یقیناً اچھے اعمال بھی وسیلہ ہیں، لیکن اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہاں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو. تو یہاں اعمال حاصل ہو گئے تھے تقوی میں ہی، چونکہ تقوی اللہ کی فرما برداری میں زندگی کو گزارنے کا کہا جاتا ہے. احتیاط کی جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے مالک ناراض ہو جائے. اس کی رضا جوئی کو حاصل کرنا تقوی کہلاتا ہے. کعب احبار سے ابن عمر نے پوچھا، آپ پچھلی کتابوں کے بھی عالم ہیں اور قرآن مجید اور احادیث طیبہ بھی آپ کی نظر میں ہیں، آپ بتائیں تقوی کیا ہے؟ کہا پوچھنے والے کبھی ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہاں کئی مرتبہ گزرا ہو. کہا پھر تم نے